بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کے بیان کے سلسلے میں جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں قیامت کے وقت چاند اور سورج وغیرہ کا کیا حال ہوگا، قیامت کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا جائے گا، سورج اور ستاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سورج چاند ستاروں کو پہلے سمندر میں ڈالا جائے گا، قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، قیامت کے وقت جن و انس کس بے چارگی میں ہوں گے، آسمان کی تباہی کیسے ہوگی، زمین کی تبدیلی کے بارے میں بات کریں گے، زمین تبدیلی کے وقت مخلوقات کس جگہ ہوگی، زمین چاند اور چاندی کی اور آسمان سونے کا، قیامت میں ہر انسان کو صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، جنتی زمین کو روٹی کی طرح کھائیں گے، میدان محشر میں مومنین کو بھوک نہیں لگے گی، بھوک کی شدت اور کپڑے کی تنگی ہوگی، کفار کے چہروں پر غبار ہوگا، لوگ زمین کی تبدیلی کے وقت پلسرات کے قریب ہوں گے، زمین و آسمان دست خداوندی میں، مساجد کے علاوہ زمینوں کے باقی حصے ختم ہو جائیں گے، اس کے علاوہ زمین اور پہاڑ زلزلے کی زد میں آئیں گے۔ ان واقعات کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب قیامت کے وقت سورج چاند وغیرہ کا کیا حال ہوگا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے گی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان، پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے نری۔ اس کے علاوہ یوم تکون السماء کالمہل، جب دن ہوگا آسمان جیسا تانبا پگھلا ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ ان صورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انکدرت کا یہ مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسح کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گی جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ قیامت کے دن اور سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی، لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، اور جانور، پرندے اور درندے آپس میں خل ملت ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے گا، یعنی ایک دوسرے میں مل جل جائیں گے، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور جب بیعتی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا جھونکے جائیں گے۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر ساتویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آیت مبارکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پھر سرخ ہو جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی، کبھی وردتن کالدہان اور کبھی واہیہ۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگوں اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ ارشاد باری تعالی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کے دن قیامت کے، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ لیویں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں کاغذ تو مار میں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر جب سور پھونکا جائے سور میں ایک پھونکنا، اور اٹھائی زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیے جائیں گے ایک بار۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر۔ آیت مبارکہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی جو چاندی کی طرح ہوگی، اس پر کسی کا ناحق نہیں کیا گیا ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین چاندی کی ٹلی کی طرح ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیں گے تو اس وقت مخلوقات کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مہمان ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے انہیں بے بھرا نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی اور آسمان سونے کا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور مخلوقات کو محشور کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، پھر بھی ہر انسان کو صرف 2 قدم رکھنے ہی کی جگہ ملے گی۔ پھر مجھ سے لوگ شفاعت کی درخواست کریں گے، میں اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ، اس جبرائیل نے آپ کی جانب سے یہ باتیں پہنچائی تھیں۔ حضرت جبرائیل عرش کی دائیں جانب خاموش کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل نے صحیح کہا۔ پھر اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دیں گے، میں کہوں گا یا اللہ، یہ لوگ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا حساب و کتاب شروع فرما دیجئے، یہی مقام محمود ہے۔ حضرت ابو سعید حضری رحمۃ اللہ علیہ
سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی جس کو اللہ جبار نے اپنے ہاتھ میں ایسے اٹھایا ہوا ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی روٹی اٹھاتا ہے۔ یہ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ حضرت داؤدی فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں نزل سے مراد وہ خاطر مدارت ہے جو مہمان کے سامنے کھانا پیش کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میدان حشر کے جنتی جنت میں جانے سے پہلے اس کو تناول کریں گے۔ علامہ ابن برجان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین روٹی کی شکل میں تبدیل کی جائے گی اور مومن اپنے پیروں کے سامنے سے اسے کھائے گا اور حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کو میدان حشر کے طویل ہونے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے زمین کی حقیقت کو بدل دیں گے اور جنتی اپنے پیروں کے نیچے سے بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اللہ کی منشا کے مطابق زمین میں سے تناول کریں گے۔ اس کی تائید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جنتی اپنے قدموں کے نیچے سے کھائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت اور کپڑے کی تنگی کے متعلق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اتنے بھوکے پیاسے اٹھائے جائیں گے، اتنی زیادہ بھوک پیاس انہیں پہلے کبھی نہیں لگی ہوگی، اور لوگ اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے کہ اس سے زیادہ تھکاوٹ ان کو کبھی لاحق نہ ہوئی ہوگی۔ بس جس نے اللہ کے لیے کھلایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کھلائیں گے، اور جس نے اللہ کے لیے پہنایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پہنائیں گے، اور جس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آیت مبارکہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر دیے جائیں ایک بار کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمین اور پہاڑ دونوں کافروں کے چہروں پر غبار بنیں گے، نہ کہ مومنین کے چہروں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبارہ ترہقها قطرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پل صراط۔ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں پل پر ہونے کا حکم مجازی ہے، یعنی پل کے قریب ہوں گے، جیسے کہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ پھر زمینوں کو لپیٹ کر بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ آسمان و زمین دست خداوندی میں ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں جمع کریں گے، پھر فرمائیں گے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں قدوس پاک ذات ہوں، میں مومن امن دینے والا ہوں، میں مہیمن نگہبان ہوں، میں عزیز یعنی غالب ہوں، میں جبار زبردست طاقت والا ہوں، میں متکبر بڑائی والا ہوں، میں نے دنیا کو پیدا کیا حالانکہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا، اور میں ہی اس کو دوبارہ پیدا کروں گا، کہاں ہیں بادشاہ اور تکبر کرنے والے سرکش و جابر لوگ؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لپیٹنے سے مراد آسمانوں اور زمینوں کو فنا کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دائیں اور بائیں ہاتھ سے مراد اللہ کی صفات ہیں جو اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں، باقی اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کی تبدیلی اور اسے لمبا کرنے اور کم کرنے کے متعلق تمام احادیث اسی زمین کے بارے میں وارد ہیں، جبکہ ارض محشر اور ہے، کیونکہ انسان اس زمین کے بدل دینے کے بعد ارض محشر کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ باقی جن احادیث میں زمین کے روٹی بننے، غبار بننے اور بعض کے آگ بننے کے متعلق آیا ہے، یہ زمین کے مختلف حصوں کے متعلق ہے، یعنی زمین کا کچھ حصہ روٹی بن جائے گا، کچھ حصہ غبار
بن جائے گا اور کچھ حصہ آگ بن جائے گا۔ مساجد کے علاوہ زمینوں کے باقی حصے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام زمینیں ختم ہو جائیں گی مگر مساجد یہ ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ زمین اور پہاڑ زلزلے کی زد میں آئیں گے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے پونچال سے اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے اندر سے بوجھ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، بے شک پونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جب لرزے زمین کپا کر اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ، ٹوٹ پھوٹ کر پھر ہو جائیں غبار اڑاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کی کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا، اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سو تو کہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر، پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان، نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی نہیں، جس کی بات اور دب جائیں گے آوازیں رحمان کے ڈر سے، پھر تو نہ سنے گا مگر کھسی آواز۔ یوم نسیر الارض یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اور جس دن ہم چلائیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو گھسی ہوئی اور گھر بلائیں ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو۔ سیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ریت۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، جس دن ہویں گے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے، اور ہویں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھونی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب ہلا ڈالیں زمین کو اس کے بونچال سے کی تفسیر میں منقول ہے کہ زمین اپنے سب سے نیچے حصے کے ساتھ حرکت کرے گی، اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ، یعنی اپنے مردے نکال باہر کرے گی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے قول وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے قول وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اپنے سونے کے کنگنوں کو باہر نکال دے گی۔ حضرت ابن عباس ارشاد باری تعالی کثیبا مہیلا، ریت کے تودے پھسلتے کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پھسلتی ہوئی ریت ہے۔ حضرت قتادہ اللہ تعالیٰ کے قول وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے زمین کو گھسی ہوئی کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر نہ کوئی عمارت ہوگی اور نہ کوئی درخت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، اور جب پھٹ پڑے گی آسمان کی تفسیر میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھ پر سے زمین پھٹے گی اور میں اپنی قبر میں بیٹھوں گا، میرے سر کے اوپر میرے لیے آسمان کی طرف ایک دروازہ کھلے گا حتیٰ کہ میں عرش تک دیکھوں گا، پھر میرے لیے نیچے کی جانب ایک دروازہ کھلے گا حتیٰ کہ میں 7ویں زمین تحت الثری تک دیکھوں گا، پھر میرے لیے میرے دائیں جانب ایک دروازہ کھلے گا حتیٰ کہ میں جنت اور اپنے صحابہ کے درجوں کو دیکھوں گا، اور زمین مجھے حرکت دے گی تو میں اسے کہوں گا اے زمین تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے
کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے نکال دو اور خالی ہو جاؤں اور اس وقت کی طرح ہو جاؤں جب مجھ میں کچھ نہ تھا۔ یہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ القت ما فیہا و تخلت کا مطلب ہے۔ جب زلزلہ کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ زلزلہ نفخہ ثانیہ کے بعد برپا ہوگا یا نفخہ اولیٰ کے وقت۔ بس امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو اور امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفخہ اولیٰ سے بھی پہلے ہوگا، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت مائیں دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل ساخت کر دیں گی، اور یہ چیزیں آخرت میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ مجاز اور تمثیل کے طور پر کہا گیا ہے کہ اس سے مراد گھبراہٹ اور خوف کی شدت ہے، حقیقت مراد نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن کہ بچہ ہو جائے گا بوڑھا، میں مجاز مراد ہے کہ نہ کہ حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔